بقرعید کی آمد ہے تو بقرعید ہی کے حوالے سے کچھ باتیں کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ مسائل بیان کرنے کا بھی ارادہ ہے، کیونکہ بہت سارے کامن مسائل ہیں جو لوگ بار بار قربانی کے حوالے سے پوچھتے ہیں۔ تو بقرعید کی جو قربانی ہے وہ اصل میں یہ درس دیتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اسلام کے سپرد کر دیں، اسلام کو اپنے حساب سے چلانے کی کوشش بولو نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ قربانی کیا ہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی بولو سنت۔ کیا مطلب؟ اس حدیث میں بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں، بہت ساری علم و حکمت کی باتیں۔ دیکھو دنیا میں اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا کہ ایک انسانی جان کو قتل کیا جائے۔ ہو سکتا ہے؟ بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو، ہے بھائی؟ کسی انسانی بلکہ کسی بے گناہ جان کو قتل کیا جائے، چاہے وہ جانور ہی ہو، انسان تو دور کی بات، بلا وجہ کسی جانور کو قتل کرنا بھی پھر ویڈیو بنا رہے ہیں، ہلو بھائی ویڈیو نہیں بنائے۔ بلا وجہ کسی انسانی جان کو قتل کرنا ساری دنیا میں غلط سمجھا جاتا ہے، اور اسلام میں بھی کیا یہ عمل حرام ہے۔ کسی بھی جان کو، وہ جان اگر انسان کی ہو تو یہ جرم اور زیادہ بولو بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 3، وہ جان اگر مسلمان کی ہو، کلمہ گو کی ہو تو یہ جرم اور بھی زیادہ بولتے کیوں نہیں یار بڑھ جاتا۔ مسلمان کا قتل کرنا اور بڑا جرم ہے۔ وہ جان اگر کسی رشتہ دار کی ہو تو اس کا جرم اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ رشتہ دار کو قتل کرنا کسی غیر کو قتل کرنے سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ رشتہ داروں میں سب سے مضبوط رشتہ اولاد کا ہوتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کے مرتے ہی سب سے زیادہ وراثت کس کو ملتی ہے؟ اولاد کو۔ اس لیے اسلام نے سب سے گہرا رشتہ کس کا مانا ہے؟ اولاد کا۔ تو اولاد کو قتل کرنا قتل کی نوعیت میں اور بھی بڑا جرم۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو باپ کو حکم دیا جا رہا۔ اچھا چھٹی بات، اولاد بھی ایسی جو بے قصور ہو۔ بعض دفعہ اولاد نے کچھ ایسے کام کیے ہوتے ہیں، آدمی غصے میں آگے مار دیتا ہے اس کو، وہ بھی غلط کرتا ہے، قتل تو پھر بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اولاد اگر کیا ہو؟ معصوم اور نیک، کوئی قصور نہیں ہے اس کا، اس کو قتل کرنا اور بھی بڑا جرم۔ پھر وہ اولاد اگر نابالغ ہو تو شریعت میں نابالغوں کے حقوق بالغوں سے زیادہ ہیں۔ آج تو ان حقوق پر عمل نہیں ہوتا، یہ خوب مسئلہ سمجھ لیں۔ نابالغ بچے کا مال اس کی پرمیشن سے بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ نابالغ بچہ صدقہ کرے گا تو شریعت میں وہ کالعدم ہے، کیونکہ اس کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنا مال کسی کو دے دے۔ وہ ابھی نہ سمجھے، شریعت نے اس کے تصرفات اور اس کے اس قسم کے افعال کو کالعدم قرار دیا ہے۔ نابالغ بچہ آپ کو اپنا پلاٹ گفٹ کر دے، شریعت اس کو کالعدم مانتی ہے۔ کوئی وصیت کر دے، کالعدم، سمجھتے ہو؟ کیونکہ اس کے مال کی حفاظت اور اچھا نابالغ بچے سے آپ کوئی کام بھی نہیں لے سکتے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے۔ لوگ خدمت لے رہے ہوتے ہیں نا، وہ بچہ کوئی جا بیٹا یہ لے کر آ، جا بیٹا پانی لے کر آ، جا بیٹا یہ لے کر آ۔ تو علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ نابالغ بچے سے آپ کوئی کسی قسم کی خدمت نہیں لے سکتے۔ والدین خدمت لے سکتے ہیں، اسی طرح استاذ والدین کی پرمیشن سے اتنی خدمت لے سکتا ہے جس کا تعلق تربیت سے ہو۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل۔ مثال کے طور پر آپ نے پڑھنے کے لیے اپنا بچہ کسی ٹیچر کے حوالے کیا، اب ٹیچر کا ادب بھی آپ چاہتے ہیں اپنے بچے کو سکھانا، تو ماں باپ نے بچے سے یہ کہا اور ٹیچر سے بھی یہ کہا کہ اس سے خدمت لیتے رہا کریں، کبھی کبھار پانی منگوا لیا، یہ کام کروا لیا، دکان سے جو ہے وہ کوئی چیز منگوا دی، تاکہ اس میں استاذوں کی خدمت کا جذبہ برقرار رہے۔ تو ٹیچر اس نیت سے اس سے خدمت لے سکتا ہے تاکہ اس میں خدمت کا جذبہ برقرار رہے، اور یہ بھی جب لے سکتا ہے جب بچے کے والدین کی طرف سے ٹیچر کو اس کی پرمیشن بھی ہو، کیونکہ اصل متولی ماں باپ ہے، استاذ نہیں ہے۔ بہت مشکل ہے یار، کیسے سمجھائیں؟ تو لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ بعض اداروں میں بچوں سے محنت مشقت والے کام لیے جاتے ہیں، تو جائز نہیں ہے، ان سے خوب سمجھ لیں۔ اسی طرح ہنر سکھانے کے لیے بھی بچے سے خدمت لی جا سکتی ہے والدین کی پرمیشن سے۔ ماں باپ اپنے بچے کو میکینک بنانا چاہتے ہیں تو شو روم میں لے جا کے وہ جو ورک شاپ میں بٹھا دیا، تو وہاں جو بھی استاذ ہے اس سے کہا کہ بھئی اس سے پلگ پانا وغیرہ کھلواؤ تاکہ اس کو یہ کام آئے۔ تو ہنر سکھانے کی نیت سے بھی ٹیچر، استاذ وہ نابالغ بچے سے خدمت لے سکتا ہے، کس کی پرمیشن سے؟ ماں باپ کی۔ مگر اس میں بھی یہ ہے کہ یعنی زیادہ محنت مشقت والے کام اس صورت میں بھی جائز نہیں ہے کہ جس سے وہ تنگ آنا شروع ہو جائے۔
سمجھتے ہو؟ یہاں ایک مدرسہ ہے، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں کبھی کسی بچے سے میں نے پانی بھی منگوایا ہو، مجھے نہیں یاد پڑتا. تو یہ اصول ہے، خوب سمجھ لے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نابالغ کے حقوق اسلام میں بالغوں سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا قتل کرنا تو اور بڑا جرم ہوگا نا. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں کہ آپ قتل کریں ایک جان کا، اور وہ جان بھی انسانی جان، اور انسانی جان بھی معصوم بے گناہ، اور معصوم بھی آپ کا رشتہ دار، اور رشتہ دار بھی وہ جو سب سے قریبی، اور نابالغ بھی جس کے حقوق بالغوں سے زیادہ ہیں. اور مزید ایک بات یہ کہ وہ بچہ جو آپ کو آپ کی قربانیوں کے صلے میں بطور گفٹ ملا تھا. نہیں آ رہی بات؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں نا، تو اس کے گفٹ میں اللہ نے کیا دیے؟ اسماعیل. تو یہ تو اور زیادہ عجیب سی، یہ تو یعنی illogical بات بھی ہو گئی کہ معاذ اللہ نقل کفر ایک بہت بڑا جرم بھی کروایا جا رہا ہے، قتل انسانی کا، اور illogical کام بھی کروایا جا رہا ہے، اس لیے کہ جو چیز بطور گفٹ کے دی جاتی ہے وہ کبھی واپس نہیں لی جاتی. وہ طبعی عمر کو پہنچنے کے بعد انتقال کر جائے تو وہ تو سب نہیں مرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے اے اللہ تو نے تو میری قربانیوں کے صلے میں مجھے یہ بیٹا دیا تھا، تو دیا کیوں تھا جب تو نے اس عمر میں لینا تھا اور میرے ہی ہاتھوں ذبح کروانا تھا اس کو؟ کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے؟ آپ لوگ کی سمجھ میں آ رہی ہے میرا خیال ہے، تو بول لو نہیں آتی سمجھ. کوئی آتی ہے سمجھ میں لاجک اس کی؟ بالکل illogical کام، بالکل illogical کام. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فوراً حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جب کسی بات کا حکم دے دے تو وہ illogical بھی کیا بن جاتا ہے؟ بولو. یہ چیز آج لبرل لوگوں کی کھوپڑی شریف میں بیٹھ نہیں رہی ہے. یہ ہر چیز میں پوچھتے ہیں کیوں، وائے، اس میں کیا ہے، کھڑے ہو کر پانی پینا کیوں، بیٹھ کے پیوں. میں وہ ان سے جب بھی کوئی پوچھے نا اسلام میں بیٹھ کر پانی پینا کیوں افضل ہے، کھڑے ہو کر بھی جائز ہے، افضل ہے بیٹھ کے پیو. اسے بولو کپڑے کیوں پہنے ہوئے، کیوں کا جواب دیکھو. جب بھی کوئی گمراہ آدمی کیوں کرے نا، سوال پوچھے، تو جواب دینے کے بجائے اس سے سوالات پوچھنا شروع کر دو کہ تیرے اوپر پہلے 10 سوال ہے تو اس کا جواب دے. ہمیشہ ہر باطل کی عادت ہوتی ہے وہ آپ کو سوالات میں الجھائے. آپ اسی سے پوچھو کہ اور بہت سارے کیوں ایسے جن کا تمہارے باپ کے پاس بھی، اب تو باپ کا لفظ اب چلے گا، جس کا تمہارے باپ کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے. یہ جو لبرل لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تم لوگ لاکھوں جانور کاٹ دیتے ہو، معصوم جانور، قربانی کے دنوں میں ظلم ہے جانوروں پر، تو بجائے ان کے جواب دینے کے آپ ان سے پوچھا کرو تم ایک مرغی بھی کیوں کاٹتے ہو؟ جو میکڈونلڈ میں اتنی لاکھوں مرغیاں کٹ کے برگر میں آتی ہیں، یہ کس بیس پر کاٹ رہے ہو؟ کیونکہ انسان اتفاق سے جب وجود میں آیا ہے، یہ جانور بھی اتفاق سے وجود میں آئے ہیں، تو اتفاق سے وجود میں آئی ہوئی چیزوں میں کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہوتی. جتنا حق زندہ رہنے کا اس دنیا میں انسان کا ہے، اتنا ہی حق مرغیوں کا بھی ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ جانور بھی تو ایک دوسرے کو کھاتے ہیں، تو وہ تو جانور ہے نا، وہ تو گدھے ہیں. ان کو تو سینس نہیں ہے، آپ کو تو کھوپڑی دی اللہ نے. اللہ کو نہیں مانتے، چلو فطرت نے دی آپ کو کھوپڑی، اور آپ کے پاس کھانے کی دنیا میں اور کم چیزیں. دال کھاؤ، ماش کی دال میں اتنا پروٹین ہے، گوشت کی ضرورت کافی حد تک پوری کر دیتی ہے ماش کی دال. ہندو کھاتے ہیں نا دالیں، کھا کھا کے تو 99 سال زندہ رہتے ہیں. تو کوئی زندہ رہنے کے لیے گوشت کھانا ضروری نہیں ہے. اسلام نے جو ہمیں گوشت کھانے کا حکم دیا وہ تو اور بہت سارے، اس میں تو ابھینندن کی وجہ سے قائم ہے. یہ اس میں تو یہ کہا بھائی وہ آئے گا تو تم گوشت کھاؤ گے تو اوپر جا کے اس کو چائے پلا کے رخصت کرو گے. دالوں پہ یہ کام جو دال پہ سیٹ ہو گیا، جو سبزی پہ سیٹ ہو گیا، وہ یہ کام 10-20 سال امریکہ نے افغانستان میں گھاس کھائی کہ نہیں کھائی؟ 20 سال امریکہ نے افغانستان میں کیا کھایا ہے؟ گھاس کھائی ہے. آگے سے افغان لڑے ہیں، تو اگر افغان سبزی خور ہوتے 20 سال لڑتے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ 20 سال یہ دمبے کھا کے لڑے ہیں میرے بھائی. یہ سبزیوں پہ لڑائیاں نہیں ہوتی. تو گوشت کے تو سائیڈ افیکٹ ہیں کہ اس سے لڑتا ہے آدمی. تو لبرل لوگوں کو تو گوشت کی پیس، وہ کیا ہے، لو پیس چاہتے ہیں نا دنیا میں، اور بھی 2-4 اس طرح کے الفاظ ہیں، پیس، لو، اور کیا ہے، خیر وہ سوچتے رہے بعد میں بیٹھے گا. تو یہ تو پیس فل دنیا چاہتے ہیں، اس میں تو گوشت ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ کو تو چاہیے کہ آپ ہندوؤں کی طرح گائے، وہ تو ہندو صرف گائے کی خدمت کرتا ہے، آپ کو چاہیے آپ بھینس کی بھی کریں، بکری کی بھی کریں. تو ہم تو لاکھوں جانور کاٹتے ہیں، ہم پر اعتراض نہیں ہوتا، کیونکہ ہم کس کے حکم پہ کاٹتے ہیں؟ وہ تو اگر اولاد کو کاٹنے کا حکم دیتا اس کو کاٹ دیتے بھائی، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کاٹ دو بس. جب illogical کام اللہ نے کہہ دیا تو وہ illogical رہا نہیں ہے، وہ لاجیکل، وہ سراپا لاجک سے بھرا ہوا کام ہے. وہ خدا ہے بھائی، ہم تو خدا کے غلام ہیں. ہمیں پیدا، اگر اللہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا اسماعیل کو کاٹو، وہ نہیں کاٹتے. اللہ ویسے ہی بھی تو اٹھا سکتا تھا نا. کتنوں کے بچے 7-8 سال کی عمر میں ٹرک کے نیچے آگے ہلاک ہو جاتے ہیں، وباؤں سے مر جاتے ہیں. تو وہ تو اللہ کو ویسے بھی حق حاصل ہے کہ
تبھی تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرو. انسان کہتے ہیں اللہ میں خیرات کروں گا میں تو غریب ہو جاؤں گا, تو قرآن بار بار کیا کہتا ہے؟ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے میں چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں, جس کے لیے میں چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں. تو یہ تو میرے ہاتھ میں ہے, میں تمہیں ویسے بھی غریب کر سکتا ہوں, صدقہ دو, اگر اس سے غریب ہو بھی گئے ثواب تو ملے گا نا. اول تو ہوگے نہیں, اللہ دے گا مال تمہیں. تو ہمارے پاس تو دلیل ہے ہمارے رب کی طرف سے, اس نے ہمیں حکم دیا بقرعید کے 3 دنوں میں اپنے حبیب سے کہلوا دیا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب, بولو نا بھائی, نہیں ہے. تو ہمارے پاس تو دلیل ہے کہ ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اولاد کا ذبح کرنا اللاجیکل کام, کسی انسان کو کاٹنا اللاجیکل, لیکن اللہ کے کہنے سے کیا بن گیا؟ لاجک سے بھرا ہوا. اب اس پہ اعتراض کرنا اللاجیکل ہے. تو وہ خدا اگر ہمیں دمبے کاٹنے کا حکم دے اور اس میں انسانوں کا فائدہ بھی ہو, خود ان جانوروں کا بھی فائدہ ہے, خود ان جانوروں کا, اگر یہ جانور نہ کٹیں تو یہ تو بڑھاپے میں ان کو کون پوچھے گا؟ آپ انڈیا میں گایوں کی حالت دیکھو, بوڑھی گایوں کی, جن کو ماں جب بنایا ہے تو ماں جیسا بڑھاپے میں سلوک تو کرو ان کے ساتھ, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ان جانوروں کا. ان جانوروں کا جوانی میں کٹ جانا ان کے لیے بھی فائدہ مند اور انسانوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اور اللہ کہتے ہیں سخرھا لکم, ان جانوروں کو اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ ہمارے لیے. تو جو مذہب کو نہیں مانتے ان سے سوال ہے کہ تو ایک مرغی بھی کس بیس پہ کاٹتا ہے بھائی, تم شکار کس بیس پہ کرتے ہو؟ یہ جانوروں کو بھی زندہ رہنے کا اتنا حق ہے جتنا انسانوں کو ہے. تو ان سے سوال کیا کریں ان کے بجائے ان کا جواب دینے کے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کیے دنیاوی قانون کے لحاظ سے وہ سارے کے سارے اللاجیکل, کوئی لاجک اس کی, یار ہم پسینے میں ڈوب رہے ہیں اور اب منہ سے پھوٹ دو یار, نہیں بنتی نا. آج تو کچھ زیادہ ہی مرجھائے ہوئے لگ رہے ہیں. اس کی کوئی پشاور میں جب میں نے جملہ ادھورا چھوڑتا نا, ایسے ادھر سے آواز پورا مجمع گونجتا, تو ان کو میں نے کہا فل ان دا بلینکس, مگر آرام سے, خالی جگہ پر کرو مگر آرام سے. لوگوں میں جوش ہے نا, دمبے. تو دمبا بولتا ہے دمبا کیا ہے؟ بولتا ہے. مچھلی نہیں بولتی, مچھلی میں زیادہ طاقت نہیں ہے. طاقت کس میں ہے؟ مچھلی کھایا کریں, ویسے صحت کے لیے اچھی چیز ہے, لیکن جو پاور آئے گی نا, بازوؤں میں طاقت آئے گی, وہ دمبے سے آئے گی, وہ مچھلی سے نہیں آئے گی. خیر, تو ابراہیم علیہ السلام نے جو سارے کام اللاجیکل کیے تبھی تو وہ کیا بنے. دیکھو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر اللاجیکل کام آپ کرنا شروع کر دو. ہمارے دینداروں میں ایک بڑا مسئلہ ہے, جتنے بھی کام کریں گے سارے کھوپڑی سے, کسی کی کھوپڑی میں سمجھ میں نہیں آئیں گے کر کیا رہا ہے یہ. جب اللہ اس کے رسول نے حکم دے دیا تو پھر نہ دیکھو, جب تک حکم نہیں دیا تو ہمیں کھوپڑی استعمال کرنے کا حکم ہے. کوئی بھی اللاجیکل کام کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. دکان کو بند کیا, آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار کے آگے کے ڈاکوؤں سے حفاظت رہے گی, تالا نہیں لگایا, تو یہ لاجیکل ہے یا اللاجیکل ہے؟ اسلام نے حکم دیا بھائی پہرے رکھو, تالے لگاؤ, حفاظت کرو. نبی نے حکم دیا رات کو چراغ کو جلتا ہوا مت چھوڑو, فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تَضْرِبُ النَّارَ عَلَىٰ أَهْلِهَا, چوہا بعض دفعہ چراغ کو الٹ کے آگ لگا دیتا ہے. اتنی احتیاط کا حکم دیا ہے. تو رات کو آگ کو جلتا ہوا چھوڑنا اللاجیکل کام ہے, اس کی کوئی نہ ضرورت ہے اور یہ حادثے کا ذریعہ ہے. نبی نے فرمایا, ایک صحابی ایسے کنکر کو نا ایسے پھینک رہے تھے, آپ نے فرمایا یہ اس سے نہ کوئی دشمن ہلاک ہوگا, اس سے کسی کی آنکھ پھوٹ سکتی ہے. لوگ اٹھا کے پتھر پھینک رہے ہوتے ہیں نا, ویسے ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے, کسی کے لگ سکتا ہے. ہر کام سے پہلے آپ نے 100 دفعہ سوچنا ہے کہ اس کی کوئی لاجک بنتی ہے کہ نہیں بنتی. لیکن جہاں اللہ کا حکم آ جائے تو بس یہی لاجک ہے کہ کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے. سمجھتے ہو؟ اسی میں ایک بات خوب یہ بھی جب بات چل پڑی ہے, والدین جب کسی بات کا آرڈر کیا کریں نا اور اس میں آپ کا کوئی بڑا نقصان نہ ہو تو یہ نہ دیکھا کریں کہ یہ کیوں بھئی, یہ اب کس کا حکم ہے؟ باپ. یہ باپ کا حکم ہے, ماں کا حکم ہے, ان کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے. اس میں زیادہ پنچایتوں میں نہ جایا کریں, یہ کیوں کہہ رہے ہیں, یہ کیوں کہہ رہے ہیں. میں بھائی جو کہہ رہے کر لو یار, یہ خوش ہو جائیں گے, بس ان کو خوش کرنا ہمارا مقصد ہے. بحث بہت ہوتی ہے آج کل, میاں بیوی میں بحثیں چل رہی ہوتی. شوہر کسی بات کا آرڈر دیتا ہے, آرڈر یا گزارش کرتا ہے, آرڈر کا لفظ ذرا سخت ہو گیا, بیہائنڈ دا سین آئے گا. آپ کسی نے میرا ایک بنایا بیہائنڈ دا سین, میں نے کسی چلے چھوڑے, تو ریکویسٹ کرتا ہے, چھوڑو یار اس ریکویسٹ کو بھی, ٹائم بہت تھوڑا ہے نا, یہ قربانی کا فلسفہ ذرا کھوپڑی میں اچھی طرح بٹھا دوں میں. یکم ذی الحجہ کے بعد ناخن اور بال کاٹنا. ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں بال اور ناخن نہ کاٹنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ صرف قربانی کرنے والوں کے لیے ہے یا سب مسلمانوں کے لیے ہے؟ نیز اگر کسی کی حجامت زیادہ بگڑی ہوئی ہو کیا وہ ان دنوں میں بال بنوا سکتا ہے؟ رحیم دات 4 سدہ سے. ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جس نے قربانی کرنی ہے, قربانی کا ارادہ ہے جس کا, ہر آدمی کے لیے نہیں ہے, جس نے قربانی کرنی ہے, جس کا ارادہ ہے, ظاہر ہے مالدار کا ارادہ ہوتا ہے,
اور اگر غریب کا ارادہ بن گیا ہے، واجب تو نہیں ہے غریب پر لیکن وہ ارادہ کر لیتا ہے، تو اس کے لیے بھی مستحب حکم یہ ہے کہ وہ ناخن اور بال نہ کاٹے، یعنی چاند نظر آنے سے پہلے پہلے کاٹ لے، اور پھر ان 10 دنوں میں نہ کاٹے، اور وہ جب کاٹے جب جانور کے گلے پہ چھری چل جائے۔ یہ افضل عمل ہے، بہتر عمل ہے، لازم نہیں ہے۔ اور یہ افضل بھی اس صورت میں ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 40 دن ہونے والے اور ناخن بال آپ نے کہیں کاٹے نہیں ہیں، تو پھر 40 دن کی مدت سے زیادہ تو پھر یہ ناجائز ہو جائے گا، تو پھر ایسی صورت میں بہرحال آپ کو کاٹنے پڑیں گے۔ یعنی بہت زیادہ اگر ناخن بال بڑھ گئے ہیں اور 40 دن کی مدت پوری ہونے والی ہے تو پھر آپ کے لیے کاٹنا ان بالوں کو واجب ہے۔ قربانی اپنے وطن میں ہو تو بال وغیرہ کس حساب سے کاٹیں گے؟ بیٹا لندن میں رہتا ہے اور قربانی کراچی میں ہوتی ہے، کیا وہ اپنے بال وغیرہ کراچی کے حساب سے قربانی کے بعد کاٹے گا؟ نزہت صاحبہ کراچی سے، جی ہاں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بال یا ناخن نہ کاٹے جائیں، جو کہ افضل عمل ہے، واجب نہیں ہے، تو وہ اس صورت میں ہے جب جانور کے گلے پہ چھری چل جائے تو پھر کاٹ سکتا ہے۔ تو جب کراچی میں اس نے قربانی کی اور یہاں جانور کٹ گیا تو وہ لندن میں ہو یا امریکہ میں ہو بال کاٹ سکتا ہے۔ قربانی کی عبادت کا آغاز کب ہوا؟ کیا قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی ہے، یہ اس سے پہلے بھی ہوتی تھی؟ نہیں جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو نبی تھے وہ کس چیز کی قربانی کرتے تھے؟ عثمان گوجرانوالہ سے۔ قرآن سے اشارہ ملتا ہے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی ہوتی تھی، مگر اس شکل میں نہیں تھی، وہ دوسری شکل میں تھی۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر۔ قابیل اور حابیل نے قربانی پیش کی تھی، حابیل کی قبول ہو گئی، قابیل کی رد ہو گئی، تو اس سے بھی متبادر یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے جانور ذبح کر کے اللہ کے ہاں پیش کیا تھا، لیکن کوئی صحیح یقینی مستند بات نہیں ہے اس بارے میں۔ البتہ ابراہیم علیہ السلام سے پراپر اس سنت کا آغاز ہوا ہے، ان کو بیٹے ذبح کرنے کے لیے لٹایا گیا اور پھر انہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا اور اللہ نے بیٹے کے بجائے ایک جانور دے دیا ان کو۔ تو ہم جو قربانی کی سنت کو پورا کرتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے، ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے۔ تو ہماری والی قربانی حضرت ابراہیم سے ہی شروع ہوئی ہے۔ البتہ قربانی یعنی جانور اللہ کے لیے ذبح کرنے کا فلسفہ ہمیں قرآن و سنت سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ پہلے سے بھی تھا۔ وہ اصول یہ ہے کہ جب بھی کوئی کمٹمنٹ ہونا کسی سے تو اس کا پورا خیال کرنا چاہیے۔ نکاح نامہ نکال کے دیں ان کو اندر سے، نکاح نامہ، وہ آپ بیٹھ کے فل کریں، ہیلو ان کو بلائیں، نکاح نامہ لے کے اس کو ابھی فل کر لیں آپ، ٹھیک ہے؟ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں آج کل ٹائم بچانے کے چکر میں ہوں، کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام ہو، تو جب کوئی کمٹمنٹ ہوتی ہے لوگوں سے تو پوری بات سمجھتے نہیں ہیں، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ میرا بھی وقت ضائع اور سامنے والے کا بھی ضائع۔ ابھی بیچارے بہت اچھے لوگ ہیں، حیدرآباد سے آئے ہیں، نکاح پڑھانا ہے انہوں نے، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ 1 بجے یہاں پہنچ جائیں، پہنچنے کے بعد مجھے میسج کریں کہ ہم آ گئے ہیں۔ مقصد ان کی شکایت لگانا نہیں ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، مقصد یہ کہ اصول اور ضابطہ سمجھانا مقصد ہے کہ ہر آدمی اصول ضابطے پہ چلے گا تو تکلیف بھی نہیں ہوگی اور کام بھی اچھے میں ہو جائے گا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ 1 بجے پہنچنے کے بعد مجھے میسج بھیجیں کہ ہم آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہا تھا کہ فون کریں، کیونکہ میں فون نہیں اٹھاتا اپنے مخصوص ٹائمنگ کے علاوہ۔ میسج آئے گا تو میں دیکھ لوں گا کہ بھائی یہ پہنچ گئے ہیں تو میں آ جاؤں گا۔ تو میں اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر 1 بجے گھر پہنچا ہوں آج، کہ بھئی کسی کو ٹائم دیا ہوا ہے، اور یہ 1 بجے کا ٹائم اس لیے دیا کہ نکاح نامہ فل کرنے میں جو ٹائم خرچ ہوگا نا وہ اس دوران ہو جائے گا، صحیح ہے؟ نکاح پڑھانے میں تو 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا نا، اصل مسئلہ ہوتا ہے نکاح نامہ فل کرنا۔ یہ جو ٹائم ہے نا اس میں نکاح نامہ فل ہو جائے گا، نکاح پڑھانا ہے تو پھر ہم بیٹھے بیٹھے ہاں بھائی قبول ہے، یہ تو 2 منٹ کا کام ہے۔ خطبہ تو جو جمعے کا خطبہ ہے وہی گریوی میں نکاح کا بھی ہو جائے گا، کیا خیال؟ تو گریوی کے چکر میں تھے ہم، گریوی مارنے کے۔ اب اس میں کیا ہوا کہ یہ لوگ 1 بجے سے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے میسج ہی نہیں بھیجا، ادھر میں سارے کام کاج چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہوں۔ مجھے بھی دماغ اب کھلنے لگا کہ یار میں وہ آئے کیوں نہیں، کیونکہ یہ ٹائم تو ان کو دے دیا نا، تو اب میرا بھی ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اور یہ ادھر نیچے آ کے بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب جب میں نیچے آیا ہوں تو کہہ رہے ہیں ہم تو آپ کا کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ میں اوپر بیٹھ کے آپ کا کافی دیر سے انتظار کر رہا ہوں۔ تو یہ ان کی بات نہیں ہے، یہ ایک اصول اور ضابطے کی بات ہے کہ ہم من حیث القوم بد نظمی کا شکار ہیں، من حیث القوم، یعنی سبھی ہے، میں بھی ایسا ہی ہوں، اس میں سب ایسے ہیں، اس چیز کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی جو بات جس نے کہی ہے اس کا خیال کرنا چاہیے انسان کو، تاکہ نہ میرا ٹائم ویسٹ ہو اور نہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو۔ اب میں نے ان کے ذمہ لگایا ہے کہ اب یہ نکاح نامہ خود فل کریں گے، تاکہ ہم جو بیان کے دوران جو ہمارا ٹائم ہے نا وہ بیان میں ہی مصروف رہے اور یہ نکاح نامہ خود بیٹھ کے فل کریں، تاکہ ہمارا جو ٹائم ادھر لگایا اب یہ سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ بھی بیان کا حصہ ہے، کوئی بیان سے اضافی بات نہیں ہے۔
ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص پنجاب سے آیا، اتنا لمبا سفر کر کے حضرت کے پاس پہنچ گئے، اور کیوں آئے ہو؟ فرمایا میں تعویذ لینے آیا ہوں۔ تعویذ اگر کچھ شرائط ہیں اس کی ان کے ساتھ ہو تو جائز ہے اس کا استعمال۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ پنجاب سے آئے ہو، پہلی بات یہ کہ آپ نے مجھ سے ٹائم لیا تھا، اتنی دور سے آپ سفر کر کے آئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ تعویذ تو ٹی سی ایس کے ذریعے بھی پہنچ سکتا ہے، صرف تعویذ لینے کے لیے اتنی دور سے آپ سفر کر کے کراچی پہنچے ہو۔ حضرت کو اتنا غصہ آیا، وہ تو بڑے تھے، انہوں نے فرمایا نہیں دوں گا، واپس جاؤ۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو فرمایا ایک دفعہ ان کو سزا ملے گی، پھر یہ واپس جائیں گے، آئندہ ایسی حماقت، اپنا بھی ٹائم بچائیں گے، اور فرمایا واپس جاؤ، وہاں سے اب دوبارہ خط لکھو۔ خطوط کا سسٹم تھا حضرت کے یہاں، تو اب آپ کو جو ہے نا وہ وہیں سے بھیج دیں۔ یا تو مقصد آنے کا زیارت کرنا ہو نا، کسی کو دیکھنا مقصد ہے، تو اس کے لیے پھر یہ کہ بھائی صرف دیکھنے آ رہا ہوں، زیارت کرنے آ رہا ہوں، تو اس کے لیے حضرت ان کو جو ٹائم دیا کرتے تھے وہ ایسا ٹائم ہوتا تھا جس میں حضرت علماء کی مجلس میں آ کے بیٹھتے تھے، جو جس نے زیارت کرنی تھی ان کو ٹائم دے دیتے کہ یہ ٹائم ہے، اس میں دیکھ کے چلے جاؤ۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا حضرت کو فائدہ یہ ہوتا تھا۔ فرماتا ہوں جو زیارت کے لیے آتے ہیں نا وہ سب سے سستے میں چھوٹ جاتے ہیں۔ بھائی آگے بیٹھ گئے، زیارت کر لی تو ٹھیک ہے نا، بس صحیح ہو گئی۔ تو جب ایک انسان اصول سے اور ضابطوں کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتا ہے، 100% تو کوئی بھی نہیں چل سکتا، تو اس میں الجھنیں کم ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے دعوتوں میں جانا بالکل چھوڑ دیا ہے، قسم اٹھانا رہ گئی ہے بس، کیونکہ بہت دفعہ کا تجربہ ہے کہ جو ٹائم دیا جاتا ہے اس کی کبھی بھی پابندی نہیں ہوتی، ناممکن ہے۔ قسمیں اٹھوا لو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے، بھائی 8:15 بجے کھانا شروع ہو جائے گا، لیکن وہ 8:15 کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا نا کہ 8:15 کا مطلب 8:45 ہوتا، تو ہمیں کوئی ٹائم دیتا 8:15 تو ہم کہتے چلو 8:45 تک تو ہو ہی جائے گا، تو ہم 8:45 پہ پہنچتے۔ ہوتا نہ 8:45 پہ ہے، نہ کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کب ہوگا اور کیا ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس لیے جو ٹائم مینجمنٹ والے لوگ ہیں نا، ٹائم مینجمنٹ والے، وہ ایک بات بڑی زبردست کرتے ہیں کہ جس آدمی نے اپنا وقت بچانا ہو وہ کبھی دوسرے پہ ڈیپینڈ ہو کے زندگی نہ گزارے۔ بہت مشکل ہے سمجھانا بات۔ یہ بیان شروع ہو گیا ہے، بیان جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، آپ سمجھا بیان شروع کریں گے، ہو گیا بیان۔ تو کبھی بھی دوسرے پر آپ کی ٹائمنگ کا جو ہے نا مدار نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ نے کہیں پہنچنا ہے، ناشتہ کون بناتا ہے گھر میں؟ بول لو بھائی، بیگم۔ اب آپ نے کسی کو ٹائم دیا ہے صبح 8 بجے کا، بیگم نے اٹھ کے ناشتہ بنا کے آپ کو پیش کرنا ہے۔ اگر بیگم یہ چیزیں سمجھتی ہے تو ٹھیک ٹائم پہ آپ کے سامنے ناشتہ پیش کر دے گی، لیکن اگر اس سے سستی ہو گئی، وہ سوتی رہ گئی، یا اس کا موڈ نہیں تھا، یا دیر ہو گئی، تو آپ کبھی بھی وقت پر نہیں پہنچ سکتے۔ اس کا حل کیا ہے کہ آپ کو خود بھی ناشتہ بنانا آنا چاہیے۔ بھائی پہلے مجھے ایک بات بتاؤ، وقت کی حفاظت کرنا یہ ہماری مذہبی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے کیا فالتو باتیں لے کے بیٹھ گئے، اگر ٹائم پہ نہیں پہنچا تو کیا ہوا؟ آپ ذہن میں سوچ رہے ہوں گے بھائی اگر کسی کو 8 بجے کا ٹائم دیا اور نہیں پہنچے تو کیا ہو گیا، اس سے قیامت آ گئی، 10 بجے پہنچ جائیں گے۔ ہم بھی تو گھنٹوں گھنٹوں دوسروں کا انتظار کرتے ہیں، وہ اگر 2 گھنٹے ہمارے انتظار میں بیٹھ گیا تو کیا ہو گیا؟ تو بھائی یہ ایک سوچ ہی غلط ہے۔ یہ جو وعدہ ہے نا، وعدہ خلافی، جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے وعدہ خلافی کرنا یہ گناہ ہے۔ کوئی عذر ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن بلا عذر وعدہ خلافی کرنا یہ گناہ ہے۔ اور عذر کسے کہتے ہیں؟ قدرتی حادثہ ہو جائے کوئی، اسے عذر کہتے ہیں۔ جو چیزیں روز مرہ کے معمول میں شامل ہیں وہ عذر میں داخل نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ بیگم نے ناشتہ ہی دیر سے بنا کے دیا تھا، یہ تو سب کی بیگمیں ایسے کرتی ہیں۔ وہ کوئی آرمی میں تھوڑی ہے آپ کی بیگم کہ اس نے جو ہے نا وہ کورس تھوڑی کیے ہوئے ISSB کے کہ اس کو پورا ٹائم کا پابند بنایا گیا۔ وہ تو ظاہر ہے اس گھروں میں تو یہ چلتا ہی ہے سب کچھ۔ اب بعض لوگ بیگم پہ برس رہے ہیں، میرا 8 بجے کا ٹائم تھا اور ناشتہ مجھے 8:02 پہ مل رہا ہے، اس پہ غصے ہو رہے ہیں، تو اس سے تو گھر کا ماحول خراب ہوگا۔ ایسا سیدھا دنیا میں کوئی بھی نہیں، آپ نہیں کر سکتے کسی کو۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کو ناشتہ بنانا، بولو نا بھائی یار، آنا چاہیے۔ اور رات کو آپ نے کسی کو ٹائم دیا ہے کہ صبح 8 بجے میں پہنچوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناشتے کی فکر آپ کو رات میں کرنی ہے کہ اگر بیگم نے ٹائم پہ نہیں دیا تو پھر میرے پاس اس کا الٹرنیٹ، اس کا متبادل کیا ہے۔ تو یہ فکر کب سے کرنی ہے؟ پہلے سے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ؟ دیکھو دنیا کی بعض قومیں ایسی ہیں، آج ہم ان کی بہت تعریفیں کرتے ہیں کہ یار اتنی شاندار قومیں، اتنی زبردست قومیں، ہم ان کی تعریفیں کرتے ہیں، یار ان میں بڑی خصوصیات ہیں، لیکن اگر وہی خصوصیات ہم میں سے کسی فرد میں ہو تو اس کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ جاپانی جو ہیں، جیپنیز، ان کی بہت بڑی خصوصیت کیا ہے؟ وقت کی پابندی ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے ایک رشتہ دار جاپان میں
کمپنی نے ان کو یہ بتایا کہ آپ نے اس شہر سے اس شہر سفر کر کے جانا ہے، کمپنی نے بھیجا کسی کام سے. دونوں شہروں میں فاصلہ ایسے تھا جیسے کراچی اور سکھر، اچھا خاصا فاصلہ ہے. کراچی سے سکھر پہنچنے میں 8-9 گھنٹے لگتے ہیں، اچھا خاصا فاصلہ ہے، بلکہ شاید زیادہ ہی لگ جاتے ہوں. اتنا لمبا فاصلہ جاپان کے 2 شہروں میں. تو ایک کنارے سے بٹھایا ہے، دوسرے کنارے پہ پہنچانا ہے. کہتے ہیں کہ میں جب ٹرین میں بیٹھا ہوں تو جو ایگزیکٹ ٹائم تھا ٹرین کے چلنے کا، اتفاق سے ٹرین اسی وقت چل پڑی. ان کو بڑی حیرانگی ہو رہی تھی کہ ٹرین میں جو ٹائم لکھا ہوا تھا نا 8:03 تو چلی کتنے بجے؟ پاکستانی تو بے ہوش نہیں ہو جائے گا. بول لو بھائی، پاکستانی یہ منظر دیکھ کے سمجھے گا میں چاند پہ ہوں یا میں مریخ پہ بیٹھا ہوں، یہ زمین کی باتیں نہیں. کہہ رہے اس سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ لکھا ہوا تھا کہ، مثال دے رہا ہوں میں، کہ ٹرین 8 یعنی کوئی بھی ٹائم تھا جو مجھے بھی یاد نہیں ہے، مثلا 4:11 پہ پہنچے گی. 9 منٹ نہیں، 10 منٹ نہیں، کتنے؟ 11 منٹ پہ فلاں اسٹیشن پہ ہوگی. یعنی سکھر جیسے آپ فرض کر لیں، اتنا فاصلہ تھا. کہہ رہے 11 منٹ پہ، 4:11 پہ آپ کی ونڈو کے سامنے ایک بندہ آپ کے نام کی سلپ لے کے، آپ کے نام کی جو وہ تختی لے کے کھڑا ہوا ہوگا آپ کی اس ونڈو کے سامنے. یعنی ٹرین کا ڈبہ بھی متعین تھا کہ 4:11 پہ یہ ڈبہ پلیٹ فارم کے اس مقام پہ ہوگا. تو وہ بندہ پہلے سے کھڑا ہوا ہے کہ 4:11 پہ اس نام کا آدمی ونڈو میں بالکل میرے سامنے ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں غلط قسم کی باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. بھائی ہم نے تو جو سنا آپ کو بتا دیا. اب وہ چھوڑوں تو ایک الگ بات ہے، اگلا ہی چھوڑ رہا ہو پھر تو ہماری ذمہ داری نہیں. لیکن ایک آدمی چھوڑتا ہے، 2 چھوڑتے ہیں، ساری قوم تو چھوڑو نہیں ہو سکتی نا. بہت لوگوں سے اس قسم کی خبریں سنی. ٹھیک 4:11 پہ گاڑی وہاں رک چکی تھی اور میرے نام کی تختی لے کے بندہ سامنے کھڑا ہوا. اب ہم کہتے ہیں واہ کیا سبحان اللہ، کتنی اچھی قوم. کہتے ہیں نا، تعریفیں کرتے ہیں، ماشاء اللہ سبحان اللہ، بھائی بڑا زبردست، بھائی واہ واہ واہ، بھائی واہ. ہمارے یہاں اگر کوئی آدمی ایسا پابند ہو کہ اس نے آپ کو ٹائم دیا ہو کہ میں 8:11 پہ وہاں پہنچوں گا، 11 منٹ، ٹھیک ہے، کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ پہلا تو یہ کہ پہنچے گا کہ بھی نہیں پہنچے گا. ہو سکتا ہے آئے نہیں، 1 ہفتے بعد آپ کو فون کر رہا ہوں، یار وہ میں تو بھول ہی گیا تھا، یار مجھے پتہ ہی نہیں تھا. پھر اگر آیا تو 8:11 تو کبھی نہیں بولے گا، ایک لم سم ٹائم بتائے گا. ہو سکتا ہے 8 سے لے کے 1:15 بجے کے درمیان کسی بھی وقت آ سکتا ہوں. اب آپ وہاں اسٹیشن پہ منجی ڈال کے، تھوڑی تھوڑی میں بھی پنجابی سیکھ رہا ہوں، چارپائی کو منجی کہتے ہیں نا، منجی ڈال کے آپ ایئرپورٹ پہ سو جائیں، کسی بھی وقت آ سکتا ہے. تو اور اگر ٹائم کا پابند ہو نا تو لوگ اس کو بیوقوف سمجھیں گے، بولیں گے یہ پاگل ہے. آج میں نے کسی کو ٹائم دیا تھا 11:30 بجے کا، کہیں جانا تھا مجھے، میں پہنچ گیا 11:30 بجے. میں اکیلا ہی بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ. میں بھی کوئی اتنا زیادہ ٹائم کا پابند نہیں ہوں، لیکن ہونے کی کوشش بہرحال کرتا ہوں جس حد تک ممکن ہو، کوشش ہوتی ہے. اور یہ عیب ہے، عیب یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرے اندر بھی خامی ہے وقت کی پابندی نہ کرنے کی، تو کم از کم اس کو گناہ سمجھ کے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. یہ بھی غنیمت ہے کہ آدمی اس غلطی کو غلطی تو مانے نا، کہ بھائی اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. تو ہم پہنچ گئے، ہم اکیلے ہی بیٹھے ہوئے تھے. اب میں نے ان کو جو ٹائم دیا ہوا تھا اس میں یہ بھی تھا کہ بھائی میں نے واپس بھی آنا ہے، جمعہ پڑھانا ہے. 1 بجے کسی اور کو ٹائم دیا ہوا ہے، میں نے یہاں نکاح والوں کو ٹائم دیا ہوا تھا. تو ہم بھاگے پھر وہاں سے افراتفری میں یہاں پہنچے تو وہ نکاح والے بیٹھے ہوئے بیچارے انتظار میں. اب ان کی کیا ہمیں فضائی مزید سناؤں، ٹھیک ہے. اب ان کو ہم نے کام پہ لگا دیا، نکاح نامہ فل کرو. یہ میرا کام تھا مگر اب یہ ان کا کام ہوگا. میں خود کون سا کرتا ہوں، میں بھی کسی اور سے ہی کرواتا ہوں. ٹائم بچاؤ نا، جو کام کوئی اور کر سکتا ہے وہ میں بیٹھ کے کیوں کروں گی. 50 روپے پکڑا دو اس کو، یار فل کر لیں. میں جو نکاح پڑھاتا ہوں نا، لوگ سمجھتے ہیں میں فل کرتا ہوں، میں 100 روپے پکڑا کے کسی سے فل کرواتا ہوں. اس لیے کہ میں کہتا ہوں کہ جتنا ٹائم نکاح نامہ فل کرنے میں لگے گا وہ 100 روپے سے زیادہ قیمتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اس ٹائم میں ہم کوئی اور کام کر لیں. تو 100 روپے میں ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس ایک کیس آیا. اس زمانے میں 50,000 روپے کی رقم بہت بڑی رقم ہوتی تھی. 2 پارٹیوں کا پھڈا تھا 50,000 کا. دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف دعویٰ کیا تھا. ایک کا کہنا تھا کہ اس کے میرے ذمے 50,000 ہیں، اس کا کہنا تھا کہ اس کے میرے ذمے. دونوں پارٹیاں آئیں، حضرت کو حکم بنایا، ثالث بنایا. حضرت ان کے پاس بیٹھے. حضرت کو اندازہ ہو گیا کہ کیس بہت لمبا ہے، اس میں ٹائم بہت لگے گا. اور دوسری طرف حضرت ثالث بن بھی چکے تھے. اب جب آپ کسی کے درمیان ثالثی کا کام کرنا شروع کر دیں اور درمیان میں کہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو یہ بد اخلاقی کی بات ہے نا. بھائی ٹائم نہیں تھا تو آپ نے ثالث بنے کیوں، حکم بنے کیوں، اب لٹکا کے کیوں چھوڑ رہے ہیں ہمیں. تو اب فیصلہ بھی کرنا تھا ان کو، اور حضرت سمجھتے تھے کہ جلدی میں فیصلہ ہو نہیں سکتا. تو حضرت نے اس کا حل یہ سوچا، فرمایا کہ آپ دونوں کو میں 50 یعنی اس نے اس سے 50,000 روپے لینے ہیں نا،
تو فرمایا کہ آپ اس سے نہ لیں, میں آپ کو اپنی جیب سے 50,000 دے دیتا ہوں. بہت مشکل ہے میرا خیال ہے, میں آپ کو اپنی جیب سے 50,000 روپے دے دیتا ہوں اور یہ پھڈا ختم. اس نے کہا کیوں بھائی؟ حضرت نے فرمایا اصل میں میرا جتنا ٹائم لگے گا نا اس کیس کو نمٹانے میں, وہ وقت میری نظر میں 50,000 سے زیادہ قیمتی ہے. سمجھ رہے ہو کہ یہ وہ بہت بڑے لوگ تھے, کہیں میرے بارے میں خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں کوئی کیس آئے گا تو 50,000 روپے دے دوں گا آپ کو. ٹھیک ہے نا, 100 روپے اور 50,000 میں فرق. نکاح نامہ جو ہے نا وہ 100 روپے سے زیادہ میں ریٹ نہیں بڑھاتا فل کروانے کے. تو میں جو ہے وہ حضرت نے کیا کہا کہ 50,000 روپے مجھ سے لے لیں اور جائے, اللہ لگا. ہمارا بھی ٹائم نے بھی بہت سارے کام کرنے, آپ بھی جاؤ اسی کو زندگی گزارو. تو ایسا تھا کہ وہ جو بڑے علماء ہوتے ہیں نا وہ اپنے اوقات کو اتنا زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں. ہم تو ویسے نہیں ہیں, لیکن بہرحال جو بڑے حضرات ہیں ان کے اوقات بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں, اور وہ اتنے بڑے بنتے ہی اس لیے ہیں کہ انہوں نے شروع سے ہی اپنے اوقات کی قدر کو پہچانا ہوتا ہے. یہ ایک اشکال کا جواب دیا ہے میں نے. اشکال یہ ہوگا کہ آپ یہ کہیں گے بھائی وہ تو بڑے لوگ ہیں, ان پر تو یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں, ہماری تو وہ حیثیت نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو بھائی وہ بڑے بنے اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے شروع سے اپنے اوقات کو اتنا قیمتی بنایا ہے. ہمارے حضرت وقت کی حفاظت کی ایک مثال دیا کرتے تھے بڑی زبردست, وہ مثال آپ لوگ بھی نوٹ کر لیں. فرماتے تھے کہ وقت آپ کے پاس ایسا ہونا چاہیے, اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بوتل پانی سے بھری ہوئی ہو. ایک بوتل پانی سے بھری ہوئی, اتنی بھری ہوئی ہے کہ اس میں ایک بلبلہ بھی نہیں آ سکتا ہوا کا. تھوڑی سی بوتل خالی ہوتی ہے تو ببل آتے ہیں نا اس کے اندر, تو اتنی بھر گئی ہے وہ بوتل کہ اب اس کے اندر ایک بلبلہ بھی, بولو یار کچھ بولا کرو, اللہ کا نہیں آ سکتا. آپ سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں, بلبلہ بھی نہیں آ سکتا اس کے اندر. اب فرمایا کہ اگر آپ نے اس میں مزید پانی ڈالنا ہے تو چلا جائے گا, پچھلا والا پانی نکالنا پڑے گا. جب تک پچھلا پانی نہیں نکالو گے اگلا پانی نہیں آ سکتا. تو پچھلا پانی کب نکالو گے؟ جب نئے پانی کی قدر زیادہ ہوگی اور پچھلے والے کی قدر کم ہوگی. تو کہتے تھے کہ ہماری زندگی ایسے ہونی چاہیے کہ ہماری جو بوتل ہے نا 24 گھنٹے کا یہ ٹائم, یہ بوتل ہے, اور اس میں ہم نے جو کام کرنے ہیں وہ پانی کی مثال ہے, اور یہ بوتل ہماری 24 گھنٹے کی بھری ہوئی ہے. ٹائم ہمارے ہر چیز کے متعین ہے. اب اگر کوئی آدمی آپ سے ٹائم مانگتا ہے یا کوئی کام آپ سے ٹائم مانگتا ہے, بعض دفعہ آپ سے ٹائم کوئی بندہ مانگتا ہے نا کہ حضرت مجھے 25 منٹ چاہیے, یا بعض دفعہ کوئی کام آپ سے ٹائم مانگتا ہے. بھائی جیسے ابا کا فون آ گیا, بیٹا ذرا یہاں پہنچو 15 منٹ کے لیے تم سے کام ہے, تو اب یہ تو چلے ابا آپ سے ٹائم مانگ رہے ہیں. کوئی کام کی مثال ایسے ہے کہ آپ کو کوئی جو آپ نے کام کے لیے کوئی ٹائم متعین کیا تھا, اس دوران کوئی اور کام آ گیا آپ کا, اس دوران کوئی اور کام آ گیا. وہ کام ایسا ہے کہ یہ والا کام, وہ کام اگر کریں گے تو آپ کو یہ والا کام چھوڑنا پڑے گا. سمجھ رہے؟ جیسے آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ یہ چلا کہ یار میں اپنی دکان میں اتنا ٹائم لگا رہا ہوں بزنس کے لیے, کاروبار کے لیے. پتہ یہ چلا کہ ایک بندہ آیا ہوا ہے, بزنس مین ہے, وہ کاروباری مشورے بہت اچھے دیتا ہے. اب آپ دکان بند کر کے, یہ بھی ایک کام ہے نا جو آپ سے ٹائم مانگ رہا ہے. بہت سارے کام ہو سکتے ہیں دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار. اور اس کی آسان مثال کہ آپ کسی اہم کام میں مصروف ہیں اور جنازہ تیار ہے کسی کا, جو بھی جنازہ پڑھنا ہے آپ. اب آپ نے جو پروگرام بنایا ہوا تھا کہ میں 2 سنتیں پڑھوں گا, اس کے بعد فوراً میں پتلی گلی سے حسب معمول بھاگوں گا. بھائی مسجد میں ایسے ہی ہوتا ہے نا, 2 سنت پڑھو اور فوراً نکلو. تو روز کے معمول کی طرح میں بھاگوں گا اور میں فلاں جگہ پھر چائے پیوں گا یا یہ کروں گا. اچانک کیا آ گیا؟ جنازہ. اب وہ آپ سے ٹائم مانگ رہا ہے کہ نہیں مانگ رہا؟ وہ جو آپ نے کہیں اور ٹائم دینے کا پروگرام تھا, یہ مثالیں ان کی سمجھ میں آئیں گی جن کا پہلے سے کوئی پروگرام بھی ہو. میں بھی حیران ہوں کہ آپ لوگ کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا. اصل میں جس کا پہلے سے کوئی شیڈول ہو اس کی تو سمجھ میں آئیں گی, شیڈول ہی نہیں ہے تو آپ کہیں گے پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں مولوی صاحب. بیٹھ کوئی شیڈول نہیں. بہت بعض حضرات کو یہ خیال ہو گیا یار آپ کی کیا ٹائم, اس کو ٹائم دینا, جنازہ ہی کیا, کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی. ہم تو صبح اٹھے, جب آنکھ کھلی تو اٹھ گئے, سوتے سوتے تھک گئے تو کیا اٹھ گئے. اٹھنے کے بعد سوچا اب کیا کریں, کوئی شیڈول میڈول نہیں ہوتا ہمارا. اٹھنے کے بعد سوچا اب کیا کریں, چلو یہ کر لیتے ہیں, ناشتہ کر لیتے ہیں. اب کیا کریں, چلو دیکھتے ہیں یار کیا کر رہے ہیں. تو پھر مسجد میں بیٹھے ہیں, جنازہ آ گیا تو ٹھیک ہے, جنازہ آ گیا, نہیں آیا تو بھی ٹھیک ہے. تو اگر کوئی پہلے سے ترتیب ہو نا, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, تو پھر یہ ساری چیزیں انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گی. تو اب کوئی بھی آپ کے پاس کام آیا تو اس کا مطلب ہے کہ بوتل آپ کے پاس پہلے سے کیا ہے, بھری ہوئی ہے. تو اب نیا کام جب اس اپنے ٹائم کی بوتل میں ڈالو گے تو پرانے کاموں میں سے ایک کام کا نقصان لازمی ہوگا. اگر نہیں ہو رہا نقصان, اس کا مطلب آپ اپنے وقت کو
برباد کر رہے ہیں. یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ اپنے ٹائم کو مینج کر کے اور قیمتی بنا کے زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے. جب بھی کوئی نیا کام آئے گا پرانے کام کا نقصان ہونا چاہیے. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے سمجھ. اور اگر نقصان نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے آپ ٹائم کے پابند تو ایک پابندی ایک الگ چیز ہے. آپ اپنے ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں کیونکہ کوئی نئی چیز آ رہی ہے پرانی چیز آ رہی ہے. بوتل خالی ہو تو جتنا پانی ڈال دو پرانا پانی نکالنا ہی نہیں پڑے گا اس میں سے. اب رہا یہ مسئلہ کہ جب نیا کام آپ کی زندگی میں آیا یا اس بوتل میں آیا تو پرانے والے کو نکالا جائے گا یا نہیں نکالا جائے گا؟ نہیں نکالا جائے گا. یہ کہہ رہے ہیں نکالا جائے گا، ضروری نہیں ہے. دیکھا جائے گا کہ نیا والا زیادہ اہم ہے یا پرانا والا. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ نیا والا زیادہ اہم ہے یا پرانا والا. اور اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ پرانا والا اہم تو زیادہ ہے مگر اس کے لیے ٹائم فکس نہیں ہے، وہ کل بھی ہو سکتا ہے. نیا کام جو ابھی آیا ہے یہ اگرچہ بہت زیادہ اہم نہیں ہے مگر اس کا ٹائم نکل جائے گا. اب آپ نے غفار بھائی کو ٹائم دیا ہوا ہے انڈا موڑ کے ہوٹل پہ ملنے کا. آپ نے کہا کہ ٹھیک 3:06 پہ، جاپانیوں کی طرح نا، ٹھیک 3:06 پہ میں چائے کے ہوٹل پہ آپ سے ملوں گا کیونکہ میں ٹائم کا بہت پابند ہوں. میں نے جاپانیوں کی خبریں سنی ہیں اور مجھے اچھا لگا تو میں بھی چاہتا ہوں، اور شریعت کا تو ویسے ہی حکم ہے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ ایسا پابند بن جاؤں. این 3:05 پر جنازہ تیار ہے غفار بھائی کا. اللہ غفار بھائی کو، بھائی جو بھی ہیں آپ کو زندگی دے، آپ کے علاوہ کوئی اور مثال دے رہا ہوں میں. اب مسئلہ کیا ہے؟ اب آپ اگر جنازے کی نماز پڑھیں گے تو وہ جو 3:06 والا ٹائم ہے اس میں گڑبڑ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں یہ دیکھنا ہے کہ یہ زیادہ اہم ہے یا تو اگر غفار بھائی آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں پھر تو یقیناً یہی زیادہ اہم ہے کیونکہ جنازہ پڑھنا یہ زیادہ اہم ہے. تو آپ ایسے موقع پہ ستار بھائی کو کال کریں گے، بھائی ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے، میں نے یہ کال کرنا بھی فرض ہے آپ کے اوپر. اگر آپ نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے کیونکہ اگلے کو جو کوفت ہوگی نا وہاں انتظار کی، اس کوفت کا گناہ کس کو ہوگا؟ آپ کو ہوگا. اور اس کا قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا. صرف سوری کر لینا کافی نہیں ہے. جتنا ٹائم سوری میں لگتا تھا اتنے ٹائم میسج بھیجنے میں کیوں نہیں خرچ کر دیا بھائی؟ پہلے لوگوں نے ایک سوری کو ایسا ہلکا لفظ بنا لیا ہے، ذرا سا جو بھی ہو سوری، تھپڑ مار دو سوری، کچھ بھی کر لو سوری. بہنوں کی وراثت کھا لو آخر میں سوری کر لو. 1 کروڑ کی وراثتیں کھا کے بیٹھے ہوئے، مرنے سے حج پہ جانے سے پہلے کہتے جو کہا سنا سب معاف. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل جو مارکیٹ میں چل رہے ہیں نا، ابا کا انتقال ہوا، بہن کو وراثت نہیں دی، ہڑپ کر کے بیٹھ گئے. عید بقرعید پہ کپڑے بنا کے دے دیے اس کے بچوں کو اور اس کو کہ ہم ہیں نا تمہاری خدمت کے لیے، تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو نا تم مجھے بتانا. وہ جو اس کی 1 کروڑ کی دکان ہے وہ نہیں دے رہے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہو مجھے بتانا. حج پہ جانے سے پہلے سنا تھا کہ بھائی معافی تلافی کر کے جانا چاہیے، تو اب سب میں میسج گھما دیا اس بہن کو بھی، بھائی کوئی بھی مسئلہ ہو، میں نے دل دکھایا ہو تو حج پہ جانے سے پہلے معاف کر دو. وہ بھی بیچاری کیا کہے گی؟ معاف کر دیا. 1 کروڑ روپے کیا ہو گئے؟ حلال ہو گئے. ایسے نہیں ہوتے حلال. آپ خوش ہو رہے ہوں گے واقعی حلال ہو گئے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بعض لوگ کھاتے حرام ہیں اور ذرا بےہودہ سی مثال ہے، فرمایا اسے ہگنے سے پہلے حلال کروا لیتے ہیں. مثال تو بےہودہ ہے لیکن جیسی تھی ہے وہی بتاؤں گا نا. کیا مطلب؟ کھا لیا بغیر پوچھے اور ہضم ہونے سے پہلے اس سے سوری کر لی. ٹھیک ہے نا کہ بھائی آپ کا مال کھایا ہے تو کھا لیا، اب آپ اجازت دے دیں. تو کہے گا اب کھا ہی لیا تو اب میں اس سے انتقام لے کے کیا کروں گا؟ کہتے چلو بھائی معاف کیا میں نے. تو وہ کھانے کے بعد خارج ہونے سے پہلے کیا ہو گیا؟ حلال ہو. ایسے ہوتا نہیں ہے. یہ جو سوری ہے نا، سوری آپ نے سوری کی، سامنے والے نے ہاں کر دی اور معاف کر دیا، اس میں زبان کا اعتبار نہیں ہے شریعت میں. سمجھ رہے؟ جب کوئی حقوق و لباد کے معاملے میں کسی کو معاف کرتا ہے تو اس میں زبان کا اعتبار نہیں ہے. کس کا اعتبار ہے؟ دل کا، کہ یہ دل سے معاف کیا ہے یا نہیں کیا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال دل کی مکمل خوشی کے بغیر حلال. 1 روپیہ بھی حلال نہیں، 1 کروڑ کہاں سے حلال ہوگا؟ تو آپ نے بہن کی 1 کروڑ کی دکان غصب کی ہوئی ہے اور حج پہ جانے سے پہلے آپ نے معافی مانگ لی، شب برات میں معافی مانگ لی، 27ویں رات کو معافی مانگ لی. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ معافی کافی ہے، یہ کافی نہیں ہے. سمجھ رہے؟ حقوق اللہ کے حقوق کے معاملے میں بھی کافی نہیں ہے اور حقوق العباد کے معاملے میں بھی کافی نہیں ہے. اللہ کا حق بھی اگر ہے تو وہ پہلے دینا پڑے گا. نمازیں اگر قضا کر لی آپ نے تو وہ اللہ کو دینی پڑیں گی، قضا بھی پڑھنی پڑے گی اور اللہ سے معافی بھی مانگنی پڑے گی. رمضان کے روزے ضائع ہوئے تو دینے پڑیں گے اللہ کو.
وہ رکھنے پڑیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بندوں کے حقوق میں اور اللہ کے حقوق میں اللہ نے ایک فرق یہ رکھا ہے کہ بندوں کا حق فوراً مکمل جیسے جیسے وہ کہہ رہا ہے دینا پڑے گا. اللہ نے اللہ کے حق کے بارے میں کیا ہے کہ نمازیں 10-20 سال کی ہیں تو ایک دن میں پڑھنا ضروری نہیں ہے. 10 سال کی نمازیں 10 سال پہ ڈیوائڈ کر دیں اس. سمجھ رہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں سمجھ رہے بھائی؟ تو یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہم نے توبہ کا ایک تصور بنایا ہوا ہے کہ بس استغفار کافی ہے، استغفار ان معاملات میں کافی ہے جن معاملات میں قضا نہیں ہے اللہ کے حقوق، جس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس میں صرف توبہ استغفار کافی ہے. لیکن وہ توبہ استغفار بھی دل کی گہرائیوں سے ہو، ندامت ہو، پچھلے پر ندامت ہو. ایسا نہ ہو کہ چلو پچھلا تو کر لیا، وہ تو مزے اڑا لیے نا، اب آئندہ کے لیے توبہ. پچھلے پر ندامت ہو، غلط کیا میں نے، اے اللہ جو ماضی میں بھی کیا ہے غلط کیا ہے میں نے، یہ احساس ہونا چاہیے انسان کو، آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم ہونا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے 3:06 کا ٹائم دیا کسی کو، اور کیا آ گیا اس دوران؟ جنازہ. یا رشتہ دار کا جنازہ تو نہیں ہے لیکن جنازہ ایسی جگہ ہے کہ آپ وہاں خود موجود ہیں. تو علماء کہتے ہیں اگر جنازہ موجود ہو تو پھر آپ پہ پڑھنا وہ فرض ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے آپ بھاگ نہیں سکتے. یا تو کوئی بہت ہی ایمرجنسی ہو تو ایک الگ بات ہے، تو پھر وہاں جنازہ، جیسے مسجد میں اعلان ہو گیا بھی نماز کے بعد جنازہ ہے، اب آپ بلا وجہ کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں ہے تو یہ بھی ایک مسلمان کے ساتھ بے رخی کی بات ہے. تو ایسے موقع پر آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ اس کو فون کر کے بتائیں گے کہ بھائی ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے، ایک جنازہ ہو گیا ہے، میں جنازہ پڑھ کے آ رہا ہوں، تو 3:05 کے بدائے 3:16 کے اندر اندر پہنچ جاؤں گا میں. اب آپ سوال پیدا ہوتا ہے یہ اشاریہ نظام جنازے میں کیسے چلے گا؟ آپ کو کیا بتائیں امام صاحب کتنے منٹ کی نماز پڑھائیں؟ تو بھائی جتنے منٹ کی نمازیں ہوتی ہیں اس میں 2-4 منٹ اضافی ایڈ کر لیں. کیا خیال ہے؟ تراویح جتنی تو نہیں پڑھائیں گے نا، وہ 2 منٹ کی ہو جائے گی، زیادہ 5 منٹ کی، بہت زیادہ 5 منٹ کی ہو جائے گی. تو آپ نے جو غفار بھائی بیٹھے ہوئے انڈا موڑ پہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ان کو آپ نے 2-4 منٹ اضافی رکھ کے بتانے ہیں تاکہ آپ جلدی پہنچ جائیں تو وہ خوشی سے مر جائیں، اور اگر جلدی نہ پہنچے، ٹائم پہ پہنچے تو کہیں بھائی یہی ٹائم دیا تھا انہوں نے. یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات؟ بہت اہم موضوع ہے یہ، اور یہ ہمارے اکابر جو ہمارے بزرگان دین ہیں اس کا بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے ان چیزوں کا، جو کہ آج کل مارکیٹ میں یہ چیزیں شارٹ ہو گئی. اب لوگ کہتے تو یہ ہیں کہ علماء کو کہتے کہ ہمیں ٹائم دے، لیکن علماء کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ آدمی خود ٹائم کی پابندی نہیں کرے گا اور درد سر بن جائے.